بسم اللہ الرحمن الرحیم والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس وحمل عليه قوله تعالى تلك نعمة تمنها علي وقوله تعالى هذا ربي في المواضع الثلاثة۔ کل سے بات شروع ہو گئی تھی حمزہ کے خصوصی احکام کے بارے میں۔ تو حمزہ ادوات استفہام میں اصل ہے اور اس لیے اس کے لیے خاص احکام دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم کیا تھا؟ حمزہ حذف کرنا جائز تھا۔ حمزہ ام سے پہلے ہو یا نہ ہو، حمزے کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور صاحب کتاب نے کہا اس کی 2-3 مثالیں پیش کیا۔ اما اخفش صاحب کہتے ہیں حمزہ حذف ہونا قیاسی ہے، انسان کہیں پہ بھی حمزہ حذف کر سکتے ہیں، اما شرط یہ ہے کہ اشتباہ کا خطرہ نہ ہو، یعنی کلام کے معنی سمجھ میں آ رہا ہو، گٹمٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو تو حالت اختیاری میں حمزہ حذف کرنا جائز ہے۔ اور قرآن کی 2 آیتیں پیش کیا اخفش نے جس میں حمزہ حذف ہے۔ ایک آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 22 ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، وہ نعمتیں ہیں جو تَمُنُّهَا عَلَيَّ، تم ہمارے اوپر احسان کرتے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے جواب میں کہا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ پر احسان جتایا کہ میں نے تم کو پالا تھا، آپ کو بڑا کیا تھا، جوان ہو گیا، ابھی تم نبی بن کر میرے خلاف ہو گئے ہو، تو یہ تو احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا یہاں پہ حمزہ تقدیم رکھا ہے، جملہ استفہام بنایا ہے، کیا یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا تم میرے اوپر احسان کرتے ہو یا احسان جتاتے ہو؟ تو اخفش کہتے ہیں یہاں پہ تِلْكَ نِعْمَةٌ، شروع میں حمزہ حذف ہے اور جملہ استفہام ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہی نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے تم میرے اوپر احسان کرتے ہو؟ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال سورہ انعام آیت نمبر 75 سے لے کر 78 تک 3 آیتوں کو یہاں پہ لایا ہے۔ 2 آیتیں ہوگی، 75 سے 78 تک 2 آیتیں ہوگی یا 3 آیتیں ہوگی؟ 2 ہے نا، 75 کو ملائے تو 3 آیت ہو جائے گی۔ تو سورہ انعام کی 2-3 آیتوں میں ھذا ربی 3 جگہوں پر آیا ہے۔ تو اخفش کہتے ہیں یہاں پہ حمزہ تقدیر میں ہے، ھذا ربی ہے، اور یہ آیتیں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ آتش پرستوں سے، سورج کو پوجا کرنے والوں سے اور چاند کو پوجا کرنے والوں سے مناظرہ کیا، بحث گفتگو کی ہے۔ تو اس کے بارے میں 2-3 جگہوں پر حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ تو اخفش صاحب فرماتے ہیں حضرت ابراہیم تو توحید کا قائل ہے، اگر ھذا ربی جملہ استفہام نہ لے تو شرک لازم آئے گا۔ حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ سورج کو اپنا خدا کہا، ایک دفعہ چاند کو کہا، ایک دفعہ کیا ہے ستاروں کو کہا، تو یہ تو ھذا ربی جملہ استفہام ہونا چاہے کہ حضرت ابراہیم سوالیہ جملے میں پوچھ رہا ہے ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے، یوں کہنا چاہے۔ اب وہ پوری آیت نیچے حاشیے میں ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا ورنہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہانی کیا ہو گئی ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھ رہے نہیں آیت؟ دیکھو، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے صبح سویرے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم حضرت ابراہیم کو دکھایا آسمان اور زمین کے ملکوت کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی تو رَأَىٰ كَوْكَبًا، حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا ھذا ربی، یہ ایک جگہ پر آیا نا ھذا ربی،
تو ستارہ پرستوں سے حضرت ابراہیم گفتگو کر رہے تھے تو رات کو ستارہ نظر آیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ دوسری جگہ پر هذا ربی آیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، بازغن یعنی چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، تو قال حضرت ابراہیم نے فرمایا هذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا تو قال حضرت ابراہیم نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے تو لأکونن من القوم الضالین، یقیناً میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، قال هذا ربی، حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ تو 3 جگہوں پر آیا نہیں هذا ربی۔ هذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، ستارہ اور چاند سے سورج تو بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بریء ذمہ ہوں ان چیزوں سے جو تم شرک کرتے ہو، تم اللہ کے شریک بناتے ہو، ان چیزوں سے میں بری ہوں۔ بس ان آیتوں میں 3 جگہوں پر ھذا ربی کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اخفش کہتے ہیں کہ اگر ھذا ربی جملہ خبریہ بنائے تو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ چاند کو اپنا خدا کہا، یعنی حضرت ابراہیم بھی مشرک ہو گیا نا، اس لحاظ سے ھذا ربی نے اگر جملہ خبریہ بنائے تو مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی حضرت ابراہیم نے سچ مچ کہا یہ میرا خدا ہے۔ تو ستارے کو اپنا خدا کہا، ایک دفعہ چاند کو اپنا خدا کہا، ایک دفعہ سورج کو اپنا خدا کہا، تو شرک لازم آئے گا۔ حضرت ابراہیم جیسے توحید کے پرچار کرنے والے، حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ چاند کو اپنا خدا مانا ہے، ایک دفعہ سورج کو اپنا خدا مانا۔ تو اس لیے اخفش فرماتے ہیں یہ جملہ استفہام ہے، اصل میں کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ اھذا ربی، حضرت ابراہیم پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ حضرت ابراہیم استفہام انکاری کے ذریعے سے انکار کر رہا ہے کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیا میرا یہ خدا ہے؟ یہ کہہ کر پوچھ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے۔ تو اخفش کی بات تو سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اخفش نے کیا کہا؟ یہاں حمزہ تقدیم رکھنا پڑے گا، اگر نہ رکھے تو کیا لازم آئے گا؟ شرک لازم آئے گا۔ اما صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اخفش نے غور نہیں کیا۔ محققین تحقیق کرنے والوں نے کہا یہ جملہ خبریہ ہے، یہاں کوئی حمزہ بمزہ نہیں ہے، جملہ خبر ہے۔ اما حضرت ابراہیم نے مناظرے کا ایک طریقہ اپنایا ہے۔ مناظرہ جب آپ کسی مخالف سے بحث کرتے ہیں تو اپنی بات منوانے کے لیے کچھ حد تک اس کی بات کو ماننا پڑے گا، اگرچہ پتہ ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، پھر بھی آپ کو ظاہری طور پر اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر جب آپ اپنے مقام تک پہنچ جائے تو اس کی بات کو دلیل کے ذریعے سے باطل کرے گا۔ تو یہ مناظرے کا انداز ہے کہ مرد مقابل کو شروع ہی سے آپ برا بھلا کہے تو وہ تو آپ سے بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوگا۔ بطور مثال آپ اہل سنت کے کسی مولوی سے مناظرہ کرتے ہیں تو شروع ہی سے آپ ان کے خلفاء کو برا بھلا کہیں گے، وہ غلط تھا، یہ وہ کہیں گے، تو پھر وہ تو آپ کے لیے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ شروع ہی سے آپ کو کافر کہیں گے، آپ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، اس طرح کر کے وہ بھاگ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کو مثلا رضی اللہ تعالیٰ کہو، کچھ باتیں کر کے ان کو خوش کرو، حضرت عائشہ سے 1-2 روایت نقل کرو، تو پھر وہ خوش ہو کر آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ پھر بات کرتے کرتے آخر میں اس کی بات کو دلیل کے ذریعے سے باطل کر دے گا۔
تو یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم نے مشرکین کے ساتھ گفتگو میں یہ طریقہ اپنایا ہے کہ پہلے ستارہ پرستوں کے ساتھ ان کی بات کو ظاہری طور پر مان لیا کہ فرض کرو یہ میرا خدا ہے، یہ ستارہ جو آپ جس کی پرستش کرتے ہیں میں نے بھی مان لیا یہ میرا خدا ہے۔ جب ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ یہ تو غروب ہونے والی چیز ہے، غروب ہونے والی چیز تو خدا نہیں ہے، خدا تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ستارہ تو ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے ایک دفعہ غروب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے چاند کو پوجا کرنے والوں سے کہا یہ میرا خدا ہے، چلو مان لیتے ہیں آپ کے ساتھ، میں بھی چاند کو اپنا خدا مان لوں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی غروب ہونے والی چیز ہے، وہ تو خدا کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح سورج کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا، سورج کو پوجا کرنے والوں سے کہا چلو آپ کے ساتھ میں بھی اس کو خدا مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہاں یہ اس سے بھی بڑا ہے، اس کی روشنی تیز ہے۔ پھر انتظار کیا، مغرب کے ٹائم پر سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں تم لوگوں کے شرک سے۔ بس حضرت ابراہیم نے پہلے جملے خبریہ کی شکل میں ان کی بات کو کچھ حد تک مان لیا ہے، یعنی طرف مقابل کو، مد مقابل کو کچھ حد تک انصاف دیا ہے، کچھ حد تک ان کی بات کو مان لیا، حقیقت میں نہیں مانا، ہاں ظاہری طور پر مانا ہے۔ تو یہاں پہ حمزہ استفہام تقدیم میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جواب دیا ہے، اخفش کو جواب دیا۔ بس یہاں تک حمزہ حذف ہونے کی ساری باتیں ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حمزہ کا اگلا خصوصی حکم حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق کے لیے ہے، اور باقی ادوات استفہام میں سے حل فقط طلب تصدیق کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرے ادوات فقط طلب تصور کے لیے خاص ہے۔ پس حمزہ میں گنجائش ہے، حمزہ کبھی طلب تصور کے لیے آتا ہے، کبھی طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ ہاں یہ خلاصۂ بحث ہے، لیکن طلب تصور کا کیا مطلب ہے، طلب تصدیق کا کیا مطلب ہے، وہ عبارت میں پہنچ کر ہم مزید وضاحت کریں گے کیونکہ خلاصہ لمبا ہو رہا ہے۔ تیسرا خصوصی حکم حمزہ مثبت اور منفی دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ حمزہ استفہام میں گنجائش ہے کہ حمزہ استفہام کلام مثبت پر بھی آ سکتا ہے، منفی پر بھی آئے گا، لیکن باقی ادوات استفہام کلام مثبت کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں بس یہ تیسرا حکم ہے۔ چوتھا حکم حمزے کے خصوصی احکام میں سے الرابع تمام التصدیر، ہاں یہ کل پڑھ سکتے ہیں، آج تو ٹائم نہیں ہوگا۔ الرابع حمزے کے لیے مکمل صدارت ہے، باقی ادوات استفہام کے لیے صدارت ہے، اما ان کی صدارتی کرسی جو ہے پکی نہیں ہے، لیکن حمزہ کی صدارت پکی ہے۔ حمزہ تو ہمیشہ صدر ہی رہے گا، اس کو صدارتی کرسی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ چوتھا حکم ہے۔ اب یہاں تک پہنچ جائے تو پھر دیکھا جائے گا، ٹائم کی گنجائش کو دیکھ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب یہ عبارت دیکھ لو، والاخفش یقیس ذالک فی الاختیاری، اخفش حمزہ حذف کرنے کو حالت اختیاری میں قیاسی سمجھتا ہے۔ ذالک اشارہ ہے حمزہ حذف ہونا، حمزہ حذف ہونا اخفش قیاسی مانتا ہے عند امن اللبس، جب اشتباہ سے امن ہو، کلام کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو تو حمزہ محذوف رکھنا قیاسی ہے۔ وحمل علیہ قولہ تعالی، اور اخفش نے اسی مطلب پر حمل کیا ہے اللہ کا قول، علیہ کی ضمیر یعنی حمزہ حذف ہونے پر حمل کیا۔ قرآن کی آیت سورہ شعراء کی آیت وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، حضرت موسیٰ فرعون سے پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا احسان تم مجھ پر کرتے ہو، جس کا احسان جتاتے ہو۔ تو یہاں پہ اخفش کیا کہتے ہیں، یہاں ایک حمزہ ہے، وَتِلْكَ ہے، واو سے پہلے ایک حمزہ ہونا چاہیے۔ دوسری مثال وَقَوْلَهُ تَعَالَى هَذَا رَبِّي، اور اسی طرح اخفش نے اسی حمزہ کے حذف ہونے پر حمل کیا ہے هَذَا رَبِّي والا جملہ فی المواضع الثلاثتی، تین جگہوں پر۔ هَذَا رَبِّي قرآن کی آیت ابھی ہم نے خلاصے میں پڑھ کے آپ کو سنایا، تین مقامات پر هَذَا رَبِّي کہا ہے۔
تو یہ ھذا ربی والا 3 جگہوں پر اخفش کیا کہتے ہیں، حمزہ تقدیم میں رکھا ہے، اصل میں اھذا ربی ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوالیہ شکل میں پوچھا ہے ان سے، کیا یہ میرا خدا ہے، کیا یہ میرا خدا ہے، اس طرح پوچھا ہے۔ استفہام کی شکل میں ہے۔ اگر استفہام نہ ہو، جملہ خبریہ لے، تو اخفش کی نظر میں حضرت ابراہیم نعوذ باللہ مشرک ہونا لازم آئے گا، اسی لیے حضرت ابراہیم کو شرک سے بچانے کے لیے اخفش نے حمزہ تقدیم میں رکھا۔ اما دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں حمزہ تقدیم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والمحققون علی انہ خبر، اور تحقیق کرنے والے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ علی انہ خبر، یہ قول تعالی خبر ہے، جملہ استفہام نہیں ہے، جملہ خبریہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب ہونے کی خبر دی ہے، ھذا ربی، یعنی یہ میرا خدا ہے کہا ہے۔ ہاں، اور یہ کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہے وَأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَقُولُهُ مَن يُنْصِفُ خَصْمَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُبْطِلٌ، کہ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَقُولُ، اس جیسے جملہ بولتا ہے وہ شخص جو اپنے مد مقابل کو انصاف دیتا ہے۔ خصم کہتے ہیں جو انسان کے مقابل میں کھڑا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے یا اس سے مناظرہ کر رہا ہے، وہ خصم ہے، تو خصم کو انصاف دیتا ہے، مع علمہ بانہ مبطل، جانتے ہوئے کہ وہ باطل پر ہے، پھر بھی اس کی بات کو کچھ حد تک مان لیتا ہے۔ فیحکی کلامہ، پھر اس کی بات کو حکایت کرتا ہے۔ ثم یقر علیہ بالابطال بالحجۃ، پھر اس پر حملہ کرتا ہے، بالابطال بالحجہ، دلیل کے ذریعے سے باطل کرتے ہوئے، دلیل کے ذریعے سے باطل کرتے ہوئے اس پر اگلا وار کرے گا، حملہ کرے گا۔ کر رہا یا کرے نے مقابلہ کرنا، پہلے اس کی بات کو کچھ حد تک مان لیتے ہیں، پھر اس کی بات کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ مقابلہ کر لیتا ہے، بالابطال بالحجہ، دلیل کے ذریعے سے اس کی بات کو باطل کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ یہ مناظرے کا انداز ہے، مناظرے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان دوسرے کی بات کو کچھ حد تک مان لیا، پھر اس کے بعد اسی بات کو بنیاد بنا کے اس کے خلاف دلیل لائے گا، بھائی آپ نے تو یہ کہا، تو آپ کی بات کے مطابق یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس طرح مناظرہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے سچ مچ سورج اور چاند اور ستارے کو اپنا خدا نہیں مانا ہے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ حد تک انصاف سے کام لیا ہے، یعنی ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، حضرت ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہو گئے، اب ستارے کو اللہ مان لو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو غروب ہو گیا، یہ کس کو کیسے خدا مان سکتا ہے؟ بس اخفش کی بات درست نہیں ہے، محققین کے نظریے کے مطابق یہاں حمزہ تقدیم میں نہیں ہے، بس ھذا ربی جملہ خبر مان لو۔ پس حمزے کے خصوصی احکام میں سے پہلا حکم حمزہ حذف کرنے کی باتیں تھی، وہ یہاں تک مکمل ہو گئی۔ الثانی، حمزے کے خصوصی احکام میں سے دوسرا، انہا لطلب التصور ولطلب التصدیق، یہ حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے، طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب طلب تصور کا مطلب کیا ہے ابھی بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو استفہام میں انسان کا 2 مقصد ہوتا ہے۔ استفہام کا معنی حقیقی پہلے بتایا نا، طلب الفہمی، سمجھنے کا مطالبہ ہے۔ تو کیا سمجھنا چاہتا ہے؟ تو ایک دفعہ انسان کلام میں موضوع اور محمول کو سمجھنا چاہتا ہے، حکم پہلے سے پتہ ہے، ہاں، یہ طلب تصور کہلاتے ہیں۔ طلب تصور کسی کہتے ہیں؟ جب انسان کو نسبت کے بارے میں پہلے پتہ ہے، اما اس نسبت کا موضوع پتہ نہیں ہے یا محمول پتہ نہیں ہے، اس کو طلب تصور کہتے ہیں۔ بطور مثال کسی کو یہ پتہ ہے کہ گھر میں کوئی ہے، لیکن کون ہے پتہ نہیں ہے، تو اس وقت اس طرح سوال کرے گا، ازید فی الدار ام عمر، آیا گھر میں زید ہے یا عمر ہے؟ ہاں، اب گھر میں کوئی ہونا یہ تو حکم ہے نا، نسبت ہے، تو گھر میں ہونا تو اس کو پہلے سے پتہ ہے، کوئی بندہ گھر میں ضرور ہے، اما گھر میں جو بندہ ہے وہ کون ہے پتہ نہیں ہے، یعنی موضوع پتہ نہیں ہے۔
موضوع پتہ نہیں ہے تو اس وقت طلب تصور ہوگا، یعنی جملہ اس طرح بنے گا ازید فی الدار ام عمر، کیا گھر میں زید ہے یا عمر ہے. تو حمزہ طلب تصور کے لیے ہو تو اس کے ساتھ ام بھی استعمال ہوتا ہے. ام معادل حمزہ ہے، کل والے بحث میں آیا تھا معادل حمزہ، حمزہ کے مقابل میں ام آتا ہے. تو طلب تصور میں کیا کہا؟ طلب تصور جس میں حکم پہلے سے پتہ ہے، موضوع اور محمول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کو طلب تصور کہلاتے ہیں. طلب تصدیق سے مراد یہ ہے کہ موضوع محمول پتہ ہے اما حکم پتہ نہیں ہے، یا نسبت، حکم کا ہو یا نسبت کا ہو ایک ہی بات ہے، نسبت پتہ نہیں ہے، نسبت کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو طلب تصدیق کہتے ہیں. جیسے کہ اقام زیتون، کیا زید کھڑا ہے، یہ طلب تصدیق ہے، کیونکہ زید تو اس کو پتہ ہے، قیام کا معنی بھی پتہ ہے، موضوع محمول تو جانتا ہے، لیکن یہ قیام کی نسبت زید کی طرف ہے یعنی پتہ نہیں ہے، نسبت کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو سوال کرے گا اقام زیدون، کیا زید کھڑا ہوا، آیا زید کی طرف قیام کی نسبت ہے یا نہیں ہے. تو اس جیسے استفہام کو کہتے ہیں طلب تصدیق. تو حمزے میں گنجائش ہے کہ طلب تصور کے لیے بھی آ جائے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آئے، اما باقی ادوات استفہام میں گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ حل فقط طلب تصدیق کے لیے آئے گا، یعنی حل تصور کے لیے نہیں آ سکتا ہے، فقط نسبت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور باقی ادوات استفہام جیسا کہ کیفہ ہے، آئینہ ہے، متى ہے، یہ سارے جو ہے فقط طلب تصور کے لیے ہے. تو حمزہ دونوں کے لیے ہے. انہا، اب خلاصہ ہو گیا اس کا. الثانی، حمزے کے خصوصی احکام میں سے دوسرا، انہا، یہ حمزہ ترد لطلب التصوری، طلب تصور کے لیے وارد ہوتا ہے. نحو قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا قول ہے وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا، یہ ان نافیہ ہے، میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید، آیا نزدیک ہے یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم وعدہ دیتے ہو، جس کا تم وعدہ دیتے ہو وہ قریب ہے یا بعید ہے، میں نہیں جانتا ہوں. بس یہاں بھی شاید مثال اقریب ام بعید میں حمزہ طلب تصور ہے، کیونکہ جس چیز کا وعدہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وعدہ دی ہوئی چیز کیا ہے؟ قیامت کا وعدہ ہے. تو قیامت دور ہے یا نزدیک ہے تو پتہ نہیں ہے نا، کسی کو پتہ نہیں ہے قیامت کب برپا ہوگی. بس طلب تصور کے لیے آیا ہے. ولی طلب تصدیق، اور حمزہ طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے. نحو قول حسان، جیسا کہ شاعر حسان نے شعر پڑھا ہے ایذهب مدحی والمحبین ضائعا وما المدح فی ذات الالہ بضائعین. شاعر فرماتے ہیں کیا میرا اور محبت کرنے والوں کا مدح ضائع ہو جائے گا، وما المدح فی ذات الالہ بضائعین، اور اللہ کی ذات میں مدح کرنا ضائع ہونے والا نہیں ہے. جو اللہ کی مدح سرائی کرے گا اس کا اجر ملے گا، وہ تو ضائع نہیں ہوگا. بس یہاں بھی شاید مثال ایذهب مدحی والمحبین ضائعا میں حمزہ استفہام طلب تصدیق کے لیے ہے. شاعر پوچھ رہا ہے کہ آیا میرا مدح ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا. تو مدح ضائع ہونا اور نہ ہونا یہ حکم اور نسبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ترجمہ اور شاید مثال واضح ہو گیا شعر کا. وحل مختصۃ بطلب التصدیق، ادوات استفہام میں سے حل استفہام طلب تصدیق کے ساتھ خاص ہے. نحو حل ادلک علی شجرۃ الخلد، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے جس میں حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان جو گفتگو ہو گئی ہے جنت میں، اور ابلیس نے حضرت آدم کو دھوکہ دے کر اس شجرہ ممنوعہ کو کھلایا اور حضرت آدم کو گیٹ آؤٹ کر لیا تھا. یاد ہے وہ قصہ سنا ہے نہیں سنا؟ حضرت آدم کو جنت سے ابلیس نے نکلوایا. تو حضرت آدم کے پاس
وہ ابلیس بدبخت آ کے کہہ رہا ہے کہ حل ادلک، آیا میں آپ کے رہنمائی کروں علی شجرۃ الخلد، اس درخت کے بارے میں جو کھانے سے ہمیشہ تم جنت میں رہو گے. دیکھو جھوٹ بولا نا اس نے، اس درخت کے کھانے سے تو نکلنا تھا. اب اس نے کہا کہ وہ درخت اگر اس سے کھائے تو تم ہمیشہ رہو گے. دھوکہ دے رہے، دھوکہ دینے کا انداز دیکھو، الٹا جو ہے سمجھا رہے. اور اس نے قسم بھی کھایا. ہاں دیکھو وقاسمہما، قرآن کی آیت ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم اور حوا کے سامنے بالکل قسم کھا کے کہا کہ میں نصیحت کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس سے کھاؤ، ہاں یہ کھاؤ تو آپ کو فائدہ ہوگا، ہاں جنت میں ہی رہو گے ہمیشہ کے لیے. تو حضرت آدم نے وہ شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو ان کے لباس اتر گئے، بے پردہ ہو کر باہر نکال دیا گیا. یہ شیطان کا کام انسان کو ذلیل کرنا ہے. حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے درخت پر جو خلد ہے، خلد یعنی ہمیشہ رہنے والے یا جنت میں ہمیشہ رکھنے والے درخت. بس یہاں پہ حل استفہام طلب تصدیق کے لیے آیا ہے، بس یہ صرف طلب تصدیق کے لیے خاص ہے. وبقیۃ الادوات مختصۃ بطلب التصور، اور باقی ادوات استفہام طلب تصور کے لیے خاص ہے. نحو متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے، بس یہ متی استفہام ہے، طلب تصور کے لیے آیا. من بعثنا من مرقدنا، یہ من استفہام لایا ہے، کس نے ہمیں اپنے سونے کی جگہ سے اٹھایا. ہاں جب قیامت کے دن مردوں کو اٹھائے گا قبروں سے تو وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ وہ پوچھ لیں گے کس نے ہمیں اپنے قبروں سے اٹھا لیا. اپنے مرقد اصل میں رقدہ کہتے ہیں سونا، اور مرقد سونے کی جگہ. تو انسان لمبی مدت کے لیے قبر میں سویا ہوا ہوتا ہے، پھر قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگ جائے گی تو سارے مردے جو ہے یک دفعہ کھڑے ہو جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے اور میدان میں حساب کے لیے پہنچ جائیں گے. تو یہاں پہ من استفہامیہ ہے اور طلب تصور کے لیے ہے. کس نے اٹھایا، وہ اٹھانے والے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، طلب تصور ہے. طلب تصور یعنی موضوع کے بارے میں جاننا چاہتا ہے یا محمول کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. الثالث، تیسرا حکم، حمزے کے خصوصی احکام میں سے تیسرا، انہا تدخل علی الاثبات کما تقدم وعلی النفی. حمزے میں گنجائش یہ ہے کہ حمزہ جملہ مثبت پر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے ساری مثالیں جملے مثبت تھے، پہلے ہم نے دیکھا سنا. جملہ پوزیٹو ہے، نیگیٹو پوزیٹو انگلش میں بولتے ہیں نا. جملے کے دو اقسام ہے، تو مثبت، ہاں جملہ عربی میں، ہاں اور اردو میں بھی ہے نا مثبت منفی کہتے ہیں نا. مثبت جملہ، منفی جملہ. تو جملہ مثبت اور منفی دونوں پر حمزہ داخل ہونے کی گنجائش ہے. وعلی النفی، جملہ نفی پر آنے کی مثال ابھی دے رہے نا. قول تعالی الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے تو یہ ذہن میں لاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ عام طور پر تو کوئی بندہ انسان کی طرف دیکھ رہا ہو تو وہ اچھا بندہ بنتا ہے، گناہ تو نہیں کرتا ہے نا. برائی کب کرے گا، جب لوگوں سے غائب ہو جائے. لوگوں سے چھپ کر برائی کرتا ہے تاکہ اس کو شرمانا نہ پڑے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے سوال کیا، پوچھا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے. بس اس آیت میں حمزہ استفہام جملہ نفی پر آیا ہے. لم یعلم، لم حرف نفی ہے. دوسری مثال دیتے ہیں، وقول حسان فی مدح امیر المؤمنین، اسی طرح حسان شاعر نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے مدح میں شعر پڑھا ہے. الست اخاہ فی الہدی ووصیہ واعلم فہر بالکتاب والسنن، آیا آپ ہدایت میں اس کے بائی نہیں ہو،
الست اخاہ، آیا آپ اس کے بھائی نہیں ہو، فی الہدا ہدایت میں، ووصیہ، کیا آپ اس کے وصی نہیں ہو، واعلم فہر، اور قریش سے زیادہ جاننے والا ہے قرآن و سنت کے بارے میں۔ فہر کہتے ہیں قبیلہ قریش کا ایک دوسرا نام ہے فہر۔ تو حسان شاعر نے امام سے منفی شکل میں سوال کیا، کیا آپ اس کے بھائی نہیں ہو؟ اس کے سے مراد کون ہے؟ حضرت رسول ہے نا، پیغمبر کے بھائی تھے یا نہیں تھی؟ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کے ساتھ کیا رشتہ داری تھے؟ ہاں، چاچا بھائی ہے نا، چاچا بھائی ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں بھائی ہے، سگا بھائی ہے۔ حضرت عبداللہ سے پیغمبر اکرم پیدا ہو گئے ہیں، حضرت ابو طالب سے علی علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو دونوں چچا بھائی ہے، ابن عم ہے۔ الست اخاہ، آیا آپ اس کے بھائی نہیں ہو، فی الہدا، ہدایت میں بھی بھائی ہے، کیونکہ جب مدینے میں پیغمبر نے انصار و مہاجرین کو آپس میں جب بھائی قرار دیا تو امیر المومنین کو کس کا بھائی بنایا؟ اپنا بھائی بنایا نا۔ ہاں، ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، جس کو عقد مؤاخات کہتے ہیں۔ عقد مؤاخات، پیغمبر مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد ہر ایک کو انصار و مہاجرین کو بھائی بنایا، تو امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا۔ تو اسی لیے حسان نے امیر المومنین کے لیے یہ فرمایا، الست اخاہ فی الہدا ووصیہ۔ بس یہاں پہ حمزہ استفہام جملہ نفی پر داخل ہو گیا ہے۔ لست لیسا فعل نفی ہے، یا افعال ناقصہ میں سے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذکرہ بعضهم، یہ بات تو بعض علماء نے کہا، حمزہ جملے مثبت منفی دونوں پر آنا۔ وہو منتقض بعم، صاحب کتاب اشکال کرتے ہیں کہ یہ بات ام کے ذریعے سے نقص ہوتی ہے، یعنی ام بھی دونوں پر داخل ہو سکتا ہے۔ فإنہا تشارکھا فی ذالک، بے شک یہ ام حمزے کے ساتھ اس حکم میں شریک ہے، چونکہ خاص ہونا وہ حکم ہے جو فقط اسی میں پائے جائے، لیکن یہ ام بھی جملے مثبت منفی دونوں پر آتا ہے، تو حمزے کے لیے خاص تو نہیں ہوا نا۔ تقول، آپ کہتے ہو، اقام زید ام لم یقم، کیا زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہوا، تو ام لم یقم پر داخل ہو گیا ہے، اور یہ حکم حمزے کے لیے خصوصی نہیں ہوا۔ صاحب کتاب مغنی والے ابن ہشام کی نظر میں جملے مثبت اور منفی کے لیے استعمال ہونا ام میں بھی پایا جاتا ہے، حمزے کے لیے خاص نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔